تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ ہیں جی، مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ اور تھوڑی سی مشقت کے لیے کبھی نیکی نہ چھوڑنا، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی تمہارے ساتھ چلے گی۔ کہاں تک چلے گا یہ گناہ اور نیکی؟ کہ مزہ آ رہا ہے، فلم دیکھ رہے ہیں 4 گھنٹے کی، تھوڑا سا مزہ ہے دنیا کا اور آخرت اپنی پوری خراب کر رہا ہے۔ گانے سننے میں مزہ آ رہا ہے، سنتے جا رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں مزہ آ رہا ہے، کرتے جا رہے ہیں۔ مزہ ختم ہو جائے گا، ایک دن آئے گا ہم اکتا جائیں گے، یار ناؤ انف، ہم کہیں گے بس اب ختم، یار کتنا سنیں گے، کتنا گائیں گے، کتنا ناچیں گے، کتنا کودیں گے۔ کوئی ایسی بیماری لگا دے گا اللہ کہ ہم پھر آئیں گے دوبارہ لوٹ کر۔ گناہ ہمارے ساتھ چلے گا، کتنا چلے گا؟ قبر میں رکھا جائے گا، عذاب کے فرشتوں کو کہے گا آؤ اس کو مارو، اس نے میرے ساتھ مل کے گناہ کیا، جسم کو بھی مارو، اس کی روح کو بھی تڑپاؤ۔ حشر میں جائے گا، میزان میں اعمال تلتے وقت برائیوں کے پلڑے کو بھاری کرے گا، اور عذاب کے فرشتوں کو کہے گا، جو داروغہ جہنم ہوں گے ان کو کہے گا اس کو گھسیٹ کر لے کر جاؤ، اور جہنم تک پہنچا کر ہمیں وہاں کی سزائیں دلوا کر آئے گا۔ مزہ ختم ہو گیا، گناہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اور تھوڑی سی مشقت کے لیے کبھی نیکی نہ چھوڑنا، مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی ہمارے ساتھ چلے گی، قبر میں جائے گی، عذاب کے فرشتوں سے ہمیں بچائے گی۔ ہمارے لیے تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، دیکھیں ابھی میں رات کو یار سونے لگی ہوں، اب میں سورہ ملک پڑھوں، تھوڑی سی نیکی آپ کے 5 منٹ لگ رہے ہیں، وہ نیکی آپ کے قبر میں آ گئی فوراً۔ کیا کر رہی ہے؟ اللہ سے جھگڑ رہی ہے ہمارے لیے، یا اللہ میرے پڑھنے والے کو تو عذاب نہیں دے گا۔ اللہ مسکراتے ہیں اور اس کی بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں جا تیرے پڑھنے والے کی بخشش کر دی۔ ذرا سی مشقت ہے نماز پڑھنے میں دنیا میں، کبھی سردی ہے تو سردی لگ رہی، کبھی گرمی ہے تو گرمی لگ رہی، کبھی ہم کہیں باہر ہیں تو ہم سے پڑھی نہیں جا رہی، مشقت ذرا سی ہے، پر یہ نماز کی نیکی ہمارے ساتھ چلے گی۔ مرتے ہی ہمارے قبر میں ہمارے سرہانے کھڑی ہو، ہمارے سیدھی طرف کھڑی ہو جائے گی، ہمارے سرہانے کی طرف ہمارا قرآن کھڑا ہو جائے گا، سر کی طرف، ہماری الٹی طرف ہماری روزہ کھڑا ہو جائے گا۔ آج تھوڑی سی مشقت ہے روزے میں، لیکن کل کو یہ نیکیاں ہماری قبر سے ہی ہمارا ساتھ دینا، مرتے وقت ہی، بلکہ مرتے ہی روح کے نکلنے سے ہمارا ساتھ دینا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑی سی مشقت کے لیے کبھی بھی ہمیں نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے، ذرا سی نیکی بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے برابر بھی نیکی کسی نے کی تو وہ اس کی نامہ اعمال میں تولی جائے گی، اور ذرے برابر بھی کسی نے برائی کی تو وہ بھی تولی جائے گی۔ اللہ اکبر! تو اتنے بڑے بڑے گناہ ہم کیا سوچ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ ہماری آیت ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے، جب ہم ناچ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ آنکھیں کھلی رکھتا ہے، جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب ہم دروازے بند کر کے غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، جب ہم دروازے بند کر کے ماں باپ سے چھپا کے فلمیں ڈرامے اور دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ نہیں معلوم؟ ایک بہت بڑا عبادت گزار، 60 سال کا عبادت گزار ہے، کبھی کسی عورت کی طرف نظر ہی نہیں کی، بیچارہ عبادت 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 اور اللہ کی راہ میں نکلا رہتا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو، نیکی کا تکبر ہلاک کر دیتا ہے انسان کو۔ بہت بڑا عبادت گزار،
ایک دن اپنی جھونپڑی سے باہر آیا تو کسی عورت پہ نظر پڑی اور ایسی پڑی کہ اس سے غلط کام ہو گیا۔ وہ فاحشہ عورت تھی۔ اب روئے کہ میری 60 سال کی عبادت اور شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ توبہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ رستے سے گزر رہا تھا تو اس کے پاس ایک نان تھا، اس کے ٹکڑا ایک فقیر آیا، اس کو دے دیا، اور اسی لمحے اس عبادت گزار کی جس نے غلط کام کر لیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی اس کے دوست نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ مرا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے 60 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھی گئی، اور اس کے گناہ ثابت ہو گئے کہ 60 سال کی عبادتوں کو اس کا ایک رات کا گناہ زنا جو ہے وہ کھا گیا، اور اسے جہنم میں لے جانے لگے۔ تو ایک نان کا ٹکڑا جو اس نے فقیر کو دیا تھا وہ لایا گیا، تو اس کی نیکیوں والا پلڑا جھک گیا اور اسے اللہ نے کامیاب کر دیا۔ یہ ہے میرا اللہ۔ ذرا سی مشقت اور نیکی آپ کے ساتھ چلے گی۔ کہاں چلی اس کے ساتھ؟ دیکھیں کہ اس کو جنت میں لے جانے کے لیے آ گئی کہ 60 سال کی یا اللہ اس نے باتیں کی ہیں تو اس کی اس نان کے ٹکڑے کی بھی کوئی ویلیو لگا لے ہیں۔ ایسے ساتھ چلتی ہے۔ ابو دہدا نیکی کر رہے ہیں بھائی، اللہ کے نبی کی زبان سے سن لیا، جو یہ کھجور کا تنا خرید کر اس غریب کو دے دے گا اسے جنت کے درخت ملیں گے، جنت کا محل ملے گا۔ آہا ہا، قیمت لگ گئی بھائی، قیمت لگ رہی ہے۔ ابو دہدا ایک صحابی یہاں بیٹھے تھے، اور پکی ہوئی کھجوروں کا ان کا ایک باغ تھا۔ عرب میں جب کھجوریں پک جاتی تھی نا، باغ پک جاتا تھا، تو اپنی فیملی سمیت اس باغ میں آ کے رہائش کرتے تھے تاکہ کوئی ادھر ادھر سے کھجوریں نہ لیں یا پرندے خراب نہ کر دیں۔ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ جب تک یہ پوری فصل اتر نہ جائے، پھل اتر نہ جائے، بک نہ جائے، باغ میں ہی رہتے تھے۔ ابو دہدا نے اپنی بھی فیملی وہاں شفٹ کر دی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، تھوڑی سی اصلاح کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے درس کے لیے۔ تو یہ بات سن لی کہ جو اللہ کو صدقہ دے گا نا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ اسے جنت میں محل دیں گے۔ ابو دہدا نے کہا یا اللہ، جو آپ اس بندے سے ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ تو کھجور کا تنا اس کو دے دے، تجھے اللہ جنت میں کھجوریں دے گا، محل دے گا، مجھے بھی ملیں گے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں بھائی، سب کو ملیں گے جو کرے گا۔ کہا پھر میرا پورا باغ وقف ہے، ایک درخت نہیں، پورا باغ میں نے اللہ کے نام پہ دیا، آپ گواہ رہیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں گواہ ہوں۔ تو وہ گئے اور جا کر اپنی فیملی کو، یہ جو ہوتا ہے نا دروازہ باغ کا، اس سے اندر نہیں گئے، باہر ہی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں باہر آ جاؤ باغ سے، میں نے یہ باغ کسی کو دے دیا۔ بیوی کو آواز دے رہے ہیں، بچوں کو آواز دے رہے ہیں، تو بیوی کہہ رہی کس کو دے دیا؟ کہا میں نے سودا کر دیا ہے بادشاہ سے۔ کہا کون سے بادشاہ سے کر دیا؟ پکا ہوا باغ تھا، کون دے گا تمہیں اتنی قیمت، کون کرے گا؟ کہا جس بادشاہ سے کیا ہے وہ غنی ہے، اس نے مجھے بہت بڑے جنت کے باغوں کی، محلوں کی میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے۔ پھر کہا میں نے اللہ کو دے دیا ہے۔ تو ان کی بیوی اندر سے ہی بولی کیا ہی تو نے سودا کیا ہے، کیا ہی تیرے کہنے ابو دہدا، میں آئی باہر، میں آئی، یہ باغ ہم نے سودا کر دیا۔ کہتی باہر آ گئی۔ ہم جیسی کوئی ہوتی، سوچے جسٹ امیجن فار 1 منٹ کہ ہم جیسی کوئی ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ وہ کہتی کیا کرایا ہے بے وقوف، تو نے کبھی کوئی صحیح فیصلہ کیا ہی نہیں، مجھ سے تو پوچھ لیتا۔ ایسے ہی ہے نا جی، ہیں؟ ہاں جی، وہ ان آنٹی کو ہنسی آ رہی ہے ہم سب ایسی۔ مجھ سے تو پوچھ لیتا کیا کرایا ہے، کون سا سودا کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ نہ کرنا، اور تھوڑی سی مشقت کے لیے کبھی نیکی نہ چھوڑنا۔ اس جملے کو اپنے ساتھ باندھ لیں اس کو، جتنا ہو سکے باندھ لیں اس کو، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دیکھیے گا کہاں سے دیتا ہے، کہاں سے اللہ دیتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے، سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اللہ ہمیں کہاں سے دے رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا اللہ کے دینے کیسے ہوتے ہیں پھر، کیونکہ اللہ تو ہمیں کہہ رہا ہے نا کہ تم دو گے تو میں تمہارے صدقے کو پالوں گا، پوسوں گا،
چھوٹے ننھے بچے کی طرح ہیں، ننھے بچے کی طرح پال کے اس کو پہاڑوں جتنا کر دوں گا۔ پھر اللہ کے پالنے کیا ہیں جی، اللہ کے پالنے کیا؟ تو ہم اللہ کے ساتھ تعلق لگائیں۔ وہ کیا تھا نا، وہ شعر تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہیں جی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ ایک سجدہ ہم اللہ کے سامنے کر لیں تو ہمیں ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ وہ کسی کے سامنے جھکاتا ہی نہیں جی، اس بندے کو جو اللہ کے سامنے جھک جائے وہ نہیں جھکاتا۔